آمدید احتشام صاحب. میں آپ کی طرف آؤں گی، پھر ہم جائیں گے اپنے دیگر مہمانوں کی طرف. گزشتہ روز سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر مہمن صاحب کی جانب سے بڑے تہلکہ خیز کچھ انکشافات کیے گئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایک دو جملے کہوں گا، دو لانے کہوں گا، اس کے بعد مہمانوں کی طرف جائیں گے. پہلی تو بات ہے، ہمیشہ ہم سیاست میں کہتے ہیں نقوی صاحب اور حیدر صاحب کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ 2.25 سال پہلے کی بات ہے، آج یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. کیا کوئی کسی کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی ریچ آؤٹ کسی نے کیا ان کو، کیوں اس طرح؟ اب وہ جو مخالفین ہیں، خاص طور پہ فردوس عاشق اوان صاحب ہے، تو کہتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنا غصہ نکالا، اپنی مرضی کی ایک نوکری مانگ رہے تھے، وہ نہیں دی گئی. بہرحال یہ بات مانی جا سکتی ہے نہیں، لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ اس ماحول میں جب کہ پرائم منسٹر پہ مختلف حوالوں سے دباؤ ہے، مہنگائی کا ہے، اپنا حق حکمرانی کیسی چل رہی ہے اس پہ ہے، یہ ساری باتیں آ جانا، اتنا لمبا طویل انٹرویو بشیر میمن کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بیانات کے حد تک یہ کہیں گے جی اس کو ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور میرا خیال ہے آپ ہی بتائیے نقوی صاحب کہ کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتی ہیں، کیا ریڈیلی ان باتوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں جو انہوں نے اتنا بڑا بھرپور انٹرویو کیا، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی آپ تو باتیں نہیں مانتے. ایم بی ایس کو دیکھیں کس طریقے سے رچ ہوٹل میں لوگوں کو بند کر کے پیسے نکلوائے. انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں تو شہنشاہیت ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، ادارے ایسا نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پارٹلی تو احتشام صاحب آپ نے میجر پارٹ آف دی آرگومنٹ تو خود ریز کر دیا کہ اگر اتنے بہادر، جیدار، ایماندار، دیانتدار، کمیٹڈ پاکستانی افسر تھے تو 3 سال کی خاموشی کیوں؟ اور خاص طور پہ جس وقت تھا بیفور ایون ہی واز ریموو فرام سروس، ان کو یہ آن ریکارڈ لے آنی چاہیے تھی بات کہ وہ ان کو کوئی غیر قانونی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، جس سے کہ ہم تو سارے سرکاری افسران سے یہ کہہ رہے ہیں، جب اپوزیشن میں تب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی کام وہ نہیں کر سکتے جو لا الاؤ نہیں کرتی. سو اینی تھنگ وچ از انلیگل ریفیوز. اور یہ بات میرے خیال سے اب بھی اتنی ویلڈ ہے پاکستان کے اسٹیٹ کے لیے، چاہے ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اس پرنسپل کو تو ماننا پڑے گا کہ غیر قانونی حکم کسی سرکاری افسر کو، کسی سیاستدان کا قبول نہیں کرنا چاہیے، کسی کا بھی نہیں کرنا چاہیے. جہاں جہاں لوگ غیر قانونی کام کریں گے تو یا کہنے کو کہا جائے تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے، آن ریکارڈ بھی لائے اور دوسرے کو ایکسپوز بھی. صحیح. جہاں تک عمران خان جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، میرے خیال سے بڑی اسٹیٹڈ پالیسیز ہے، اور جو آدمی اتنی دفعہ اتنے مقامات پہ کہہ چکا ہوتا ہے اور دل سے بولتا ہے، اس کی بات پہ اثر بھی رکھتا ہے، تو اس کے اندر اتنے، جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں، نہ وہ اتنے نائیو کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں پتا کہ سعودی عربیہ میں جو کام ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی خاص طور پہ جو جوڈیشری کے ساتھ پاناما کا کیسز اور وہ سارے کیسز میں گزر چکے، اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ دیکھنا نہیں ہے، فرسٹ ایکسپیرینس ہے. خود ان کے اوپر جو اپارٹمنٹس کا کیس اور جو کھولا گیا تھا اس کا بھی انہیں اندازہ ہے کہ وہ کس حد تک چیزیں چلتی. تو یہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب کی جو باتیں، اس کا جواب میرے خیال سے ساروں کو دینا چاہیے. اور ایک چیز اور واضح کر دیں نقوی صاحب، ایک اور بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، آج کل تو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، عارف نقوی صاحب. وہ ابراج گروپ اور بہت سارے حوالوں سے ان کا نام بھی ہے. اس کے حوالے سے جو بشیر میمن صاحب نے کہا ہے وہ بھی بہت جس کو کہتے ہیں خوفناک چیز ہے. پرائم منسٹر کہنے لگے، انہوں کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ ان کے خلاف 87 ارب روپیہ انہوں نے دینا ہے پیٹرولیم کمپنی کا کسی کا، تو وہ ان کے لینا چاہیے. تو پرائم منسٹر نے ان کو کہا بقول بشیر میمن کے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ میرا دوست ہے، ان سو مینی ورڈز کے بھی آپ اس کے خلاف کیوں کارروائی کر رہے ہیں؟ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس چیز کے؟ وہ تو ویسے بھی پھنسے ہوئے ہیں امریکہ میں، آپ دیکھ لیں ان کی تو میرا خیال ہے لے جائیں گے وہاں پہ، ضمانت بھی نہیں ہو رہی ان کی. تو جی دیکھیے، 2-3 چیزیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ وہی عمران خان ہے جو ماجد خان کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار تھے اور ٹیم سے ہٹا دیتے ہیں. تو کردار آدمی کا تبدیل نہیں ہے، وہ اصول پرست آدمی ہے، اصول کے اوپر کم ہوا. جہانگیر ترین کے بارے میں دوستی کی بات کیا نہیں، جہانگیر ترین ان کے رائٹ ہینڈ مین نہیں تھے، تو عارف نقوی کا مقام کیا جہانگیر ترین سے زیادہ کریٹیکل ہے؟ کیا پولیٹیکلی جہانگیر ترین زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے عارف نقوی کو؟ یہ دوستی ہے، میں نہیں ڈینائی کروں گا کہ عارف نقوی سے دوستی نہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیے ہم پاکستانی ہیں، میرے والد صاحب
84 में इंतकाल कर गए थे, लेकिन ही वॉज इन BCCI। क्या आगा हसन आबदी के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वेस्ट के अंदर, क्या हम आज मानने को तैयार है पाकिस्तानी? वो अरसा आगा हसन आबदी का भी इंतकाल हो गया, बेतहाशा किताबें भी लिखी गई। एक बायस भी होता है, और अगर आरिफ नकवी साहब ने कोई गलत काम किए हैं वो उसका खमियाजा भुगतेंगे, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो डिफेंड भी करेंगे। बट डज इट मीन कि मैं आगा हसन आबदी से अपने ताल्लुक को ख़त्म कर दूं? मैं नहीं करूँगा। मेरे वालिद साहब के भी ताल्लुक थे, मैं उनको जानता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई नो हिम एज अ ब्रिलियंट इंडिविजुअल। ठीक है। इसी तरह आरिफ नकवी के अचीवमेंट्स अपनी जगह है, जहांगीर तरीन के अचीवमेंट्स अपनी जगह है, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनका रिश्ता खत्म करके उनकी ठीक है, इल्जामात हैं तो अपने आप को साबित करें, अपने आप को क्लियर करें। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है आपने भी देखा होगा साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू, बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए, बड़े संगीन इल्जामात भी लगाए गए, लेकिन ज़ाहिर है सवालात तो उठते हैं कि अगर इतने ईमानदार ऑफिसर थे तो जिस तरह से अभी बात भी हो रही है कि फिर 3 साल की खामोशी क्यों? मैं वैसे थोड़ा हैरान इसलिए कि ये सवाल और लोग भी कर रहे हैं, और ये सवाल कि 3 साल वो खामोश क्यों रहे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो अगले 2 साल खामोश क्यों नहीं रहे? वाई नाउ? तो एहतशाम साहब ने ये बात की है, और हमने वो जमाना भी देखा है, बहुत दूर की बात नहीं है सोनिया, जब इंटरव्यू चलते हुए रोक दिए जाते थे, टिकर प्रोग्राम्स चलते हुए एंकर्स को घर भेज दिया जाता था। इतने संगीन इल्जामात से भरपूर वो इंटरव्यू है, और जिस अंदाज में वो कंडक्ट किया गया हाईली प्रोफेशनल था। आप जानते हैं होस्ट बहुत मेहनत करते हैं उस प्रोग्राम के। उन्होंने 3-4 बातें की हैं, और बशीर मेमन साहब ने जो बातें भी की हों, मैं कहता हूं कि आप उनको कह दें कि सफेद झूठ है, पुट हिम टू द डॉक, उस पर जुडिशियल कमीशन बना दें, और वो क्या ये बातें कर सकते हैं, क्या वो corroborative एविडेंस ले आएंगे, ये तो साबित हो जाएगा ना। लेकिन उसमें 3-4 बातें उन्होंने ऐसी की है जिसमें उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट जाता है। नंबर 1, why would he go for आरिफ नकवी और give him relief? उनका कोई ताल्लुक है? नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ उन्होंने जो केसेस बनाए या जो बनते थे वो बनाने थे, उनको बिला वजह ब्रांड कर दिया जाना। उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के ऊपर भी केसेस बनाए, अगर आपको याद हो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बने सुप्रीम कोर्ट, वी हैव नो लव लॉस्ट फॉर हिम। लेकिन जो उन्होंने बहुत संगीन इल्जामात लगाए हैं जस्टिस फाइज ईसा केस के हवाले से, जिसमें अरबाब शहजाद अकबर है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 19 जून का फैसला आ चुका है कि वो रेफरेंस बदनीति की बुनियाद पे था, जिसकी इब्तदा, माइंड यू, जिसकी इब्तदा पहले फेज की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड एसेट रिकवरी यूनिट से हुई, और उसके बाद सेकंड स्टेज पे जब जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने ये डायरेक्शन दी कि रेफरेंस बदनीति पे है लेकिन आप FBR के सामने जाएं, और वो फैसला भी स्ट्राइक डाउन हो गया 6-4 के फैसले में रिव्यू में 3 रोज कबल। यानी वो FBR के वो जो साहब हैं जिनका नाम लिया जा रहा था इंटरव्यू के अंदर, वो भी मौजूद हैं। लेकिन हैदर साहब एक चीज़ जरूर क्लैरिफाई कीजिएगा। अभी बशीर मेमन साहब अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी कभी तैनाती कभी भी पंजाब में नहीं हुई, और मैं उनको बार बार ये कहता था